اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. جی صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو بیان کر رہے ہیں. جی کچھ حصہ اس کا ہم بیان کر چکے ہیں. یہاں پہ پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک وادی سے ہوا جہاں سے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی پاکیزہ ایک خوشبو آ رہی تھی پوری وادی سے. جی بالکل. جبریل علیہ السلام سے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی ماشطہ اس کا یہاں محل ہے، اس سے یہ جنت کی خوشبو آ رہی. جی جی. تو جب اس کو ڈالا جا رہا تھا اس میں تیل کھولتے ہوئے تیل میں ابلتے ہوئے تیل میں تو تھوڑا سا ماں جو ہے وہ توقف کی اور جھجکی، تو بیٹے نے جو دودھ پیتا بچہ تھا چھاتی سے ماں نے لگایا ہوا تھا اس کو پہلے پکڑ کر ڈال دیا گیا. جی. تو اس نے بولا کہ جواب دیا یا امی لا تخافی ولا تحزنی فانک علی الحق. ماں غم بھی نہیں کرنا خوف بھی نہیں کرنا، تو حق پر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جی جی. یہاں تک ہم پہنچے تھے حاجی صاحب. روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اول ما تکلم به، سب سے پہلے جو آپ نے کلام فرمائی وہ 3 جملے تھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند کلمات تھے. جی تو کیا ہے اس کا کہ جب کسی عالم کو اپنے علم پر نظر ہونے لگے یا ظاہر کو اپنے ذوق پر نگاہ پڑنے لگے یا امیر کو اپنی امیری پر فخر ہونے لگے تو فوراً کہے اللہ اکبر کبیرہ. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، سب سے بڑا ایک اللہ ہی ہے. جی کون کہے جی؟ یعنی کہ جب کیا ہے کسی عالم کو اپنے علم پر نظر ہونے لگے میں بہت بڑا عالم ہوتی، جی میں ہر سوال کا جواب دیتا ہوں، یہ جو ہے نا بڑائی کی نشانی، اور بڑائی اللہ کو جچتی ہے، بندوں کو نہیں جچتی. جی جی. یا ظاہر کو اپنے زہد پر تقوی پر گھمنڈ ہونے لگے اور شیطان ورغلانے لگے اور اس کے اعمال کو ضائع کرنے لگے تو کہو اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی طرح اگر کوئی امیر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اور اس پر فخر کرنے لگے تو کہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے. جی جی. اور جو کچھ دیا ہے مجھے اللہ نے دیا ہے، میری اس میں کوئی کمال نہیں. پھر فرمایا والحمد للہ کثیرا، یعنی آپ سے اس نے یہ پڑھا جب بڑا اللہ ہے تو گیت بھی اسی کا گاؤ، اس کا کھایا اسی کا گایا. یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جب یہ بندے کے ذہن میں آیا اللہ اکبر کبیرہ تو پھر ساتھ ہی آئے گا والحمد للہ کثیرا، پھر تعریفیں بھی اسی کی ہیں، میری اپنی نہیں ہے. جی جی. یعنی عالم یہ کہے گا کہ میں بڑا نہیں اللہ بڑا ہے، اور زاہد یہ کہے گا کہ میرا کمال نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے. پھر فرمایا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام ایک اللہ کی تسبیح کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو، اللہ شریکوں سے پاک ہے، پیغمبر ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات تھے جو آپ سے نے پیدا ہونے کے بعد فرمائے. سفر جاری رہا جی مسجد اقصی تک. جی تو جو چوتھا واقعہ پیش آیا، تیسرا واقعہ وہ تھا کہ ایک وادی سے گزر ہوا تو وادی سے جنت کی خوشبو مہکیں آ رہی ہیں. جی جی. اس کا جی وضاحت ہو گئی. ہاں جی. چوتھا واقعہ کیا ہوا کہ آپ سے سنتا ہے کہ ایسی قوم پر گزر ہوا کہ ترزاقو بصخر رؤوسهم کلما رزقت عادت کما کانت. ایک قوم ہے کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک قوم ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے. جب بھی کچلا جاتا ہے تو عادت کما کانت، تو خود دوبارہ ویسے ہی وہ سر ہو جاتے جیسے تھے، پھر پتھر مار کر پھر اس کو کچلا جاتا ہے. جی جی. یہی ان کے ساتھ یعنی کیا ہے ان کو سزا دی جا رہی. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں یا جبرائیل من ہاؤلا، یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا ہاؤلا الذین تتساقل رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ،
یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے فرض نماز سے گوجر رہتے تھے، یعنی بے نمازی لوگ ہیں۔ جی اللہ معاف فرمائے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، جی جی اور یہ بات پھر آ کر آپ سے اس نے اگلے دن امت کو بتائی بھی صحیح، جی اور یہ مشاہدہ بھی کیا اور بتائی بھی صحیح۔ اور آج کتنے مسلمان نماز نہ پڑھنے میں کتنا بڑی غفلت اور سستی کر رہا ہے، اور کتنا بڑا جرم کر رہا ہے کہ آپ یہ سب دیکھیں، سروے کریں جی کتنے نمازی آج کل ہیں، مائیں بہنیں مرد عورتیں کتنے نماز پڑھ رہے ہیں، گھروں کے گھر بے نمازی ہیں، کبھی نمازوں کی یعنی اللہ معاف فرمائے ایسے بھی لوگ ہیں کہ پورے گھر سے کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ ایک نماز عورت نہ پڑھے اور وہ نماز پڑھے بغیر اگر وہ کھانا بناتی ہے تو کئی 40 دن تک اس کی بے برکتی کے اثرات رہتی ہیں۔ جی تو اب جب معاملہ سارا کا سارا آوائی خراب ہو چکا ہے، دیکھو تو کیا بازار دیکھو، دکانیں کھلی ہیں، رات یعنی ہوٹل کھلے ہیں، ہر کام چل رہا ہے، اور جی نماز میں نمازی دیکھو تو چند ایک نمازی ہے۔ تو یہ سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، بے نمازیوں کے سروں کو کچلا جا رہا ہے اور پھر دوبارہ اسی طرح ہو جاتی ہیں قیامت تک، یعنی ان کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ 5واں واقعہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں واقعہ جو آپ نے معراج کے سفر میں جو مشاہدہ فرمایا دیکھا، وہ کیا ہے جی؟ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ پھر ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ علی اقبارہم رقاع و علی ادبارہم رقاع یسرعون کما تسرع الابل والغنم یاکلون الذریع والزقوم ورزف جہنم وحجارتها استغفر اللہ۔ بڑی سخت سزا بیان ہوئی ہے جو زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں۔ فرمایا کہ کیا ہے جی؟ جن کے آگے اور پیچھے چھوٹے کپڑے ہیں، یعنی ان کے آگے اور پیچھے چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں جی، چھیترے ہیں، جی ان کو جانوروں کی طرح ہنکا جا رہا ہے، اور ان کی غذا پھور کا درخت اور جہنم کے انگارے ہیں۔ پھور ایک کڑوا ترین درخت ہے، جی اور یہ اس کو زقوم کہتے ہیں، اور یہ جہنم کے اندر یہ درخت ہے، یہ کڑوا ترین اونٹ بھی کھاتا تو مر جاتا ہے جی، اور پتھر ان کی غذا ہے۔ مانے کہا یا جبریل من ہاؤلاء، یہ کون ہے؟ تو آپ جبریل نے کہا ہاؤلاء الذین لا یؤدون صدقات اموالہم، جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ وہ ظالم لوگ ہیں۔ جی ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ کتنی بڑی سخت سزا ہے، اور دیکھو جی بے فکر لوگ ہیں، اور کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ ہم نے اپنی کیا ہے جی وہ اس سے مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے یا نہیں نکالنی۔ یعنی فرمایا کہ وہ لوگ جن کے سر کیا ہے جی، پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آگے اور پیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں، یعنی دھجیاں لٹک رہی ہیں، وہ گندے کپڑے لٹک رہے ہیں، اور اونٹ کی طرح کانٹے دار جہنمی درخت پر چگ رہے ہیں، یعنی کھا رہے ہیں، اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں۔ یعنی ایسا اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جی لیکن مال کے اوپر جو آج آدمی بیٹھ جاتی ہیں سانپ بن کر، اگر صحیح جو نظام اسلام نے دیا ہے، شریعت نے جو صحیح نظام دیا ہے، اگر اس کے مطابق ہمارے اپنے ملک کے جو عمراء ہیں، اغنیاء ہیں، وہ صحیح زکوٰۃ نکالیں تو یقیناً کوئی بھی ملک پاکستان کا باشندہ بھوکا نہیں سوئے گا، بالکل جی صحیح بات۔ اور کوئی بھی بغیر چھت کے نہیں رہے گا۔ اللہ ہر ایک کو چھت بھی نصیب فرمائے گا، اور اللہ ہر ایک کو رزق بھی نصیب فرمائے گا، اور ہر ایک کے جسم پہ لباس بھی ہوگا۔ جی بالکل، کیونکہ حاجی صاحب اتنے مالدار لوگ ہیں کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں ہے۔ جی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، ایک عالم ہمارے دوست ہیں، ننکانے کی طرف رہتی ہیں، تو ان کے آگے کوئی دوست تھے یا نمازی تھے ملنے والے تھے، تو انہوں نے جناب شادی کی اپنے بیٹے کی، تو وہ بتا رہے تھے کہ سنیار کی دکان پر گئے ہیں، اور ایسے مطلب ہے کہ ساتھ ان کی بیوی تھی، تو ایسے وہ کیا ہے جی لے رہی ہیں سونا، وہ بیوی کہہ رہی یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو،
जैसे कि बंदा कोई फ्रूट की दुकान पर जाकर नहीं कोई 200-400-500 का फ्रूट लेता है, जी जी तो कहता है यार चलो ये केले भी दे दो एक दर्जन, तो ये क्या है अमरूद भी किलो दे दो, तो ये क्या है किन्नू भी एक दर्जन दे दो, तो चलो 400-500-600 बिल बन जाएगा जी। तो ऐसे जनाब वो क्या है सुनियारी की दुकान पे सोना ले रहे हैं माशाल्लाह। ये एक जी ये 10 तोले का जनाब क्या है जी, ये गले की गन है, ये वो जंजीर बना दो जी, ये 10 तोले के क्या बना दो, कड़े बना दो जी, ये इतना का ये कर लो, ये कर लो जी माशाल्लाह, ऐसे जैसे कि कोई सारी खरीदा जा रहा जी, अल्लाह माफ करे जी। ये हालत है, इतना अल्लाह ताला ने दिया है माल, और अगर इसकी अगर सही मानों में ज़कात निकाली जाए तो कितने घर चल जाएंगे जी। बिल्कुल सही मानों में ज़कात निकाल कर कितने बंदों को कारोबार बंदा करवा दे, गरीबों को रेहड़ी लगवा दे जी, किसी को सौदा डलवा दे जी, जी तो बिल्कुल। कितने तो लोगों का घर चल जाएगा। और बताया कि 1500 अफराद उन्होंने अपनी 1500 वलीमे पे लोग, और क्या है जी गालपन अल्लाह माफ फरमाए, साल की पहले की बात है कि फी कस 3500 या 4000 रुपया फी कस के हिसाब से उनका तय हुआ। ये देखो कहाँ मतलब मुसलमान का माल खर्च हो रहा है जी, मिट्टी पे खर्च हो रहा है, महंगे महंगे। मैंने पहले भी शायद आपको बताया था, जब मस्जिद के ऊपर वाली मंजिल हाँ जी बिल्कुल, हमारी मीटिंग हुई तो एक साहब बताने लगे कि हमने एक जगह पर कोठी बनाई है, तो उसके 90 लाख रुपया तो उन्होंने वाशरू पे लगाए, या ना फानूस पे, जो फानूस उन्हें लटकाया 90 लाख रुपए जी देखो ये सब कैसे पैसा लग रहा है मुसलमान को, और दूसरी तरफ मुसलमान भूखा मर रहा है ये बेचारा। तो ये है कि ज़कात ना देने वालों की इतनी बड़ी सजा कि वो जहन्नम का एक कड़वा तरीन जो दरख्त ज़क़ूम है, 23वें सिपारे में इसका जिक्र भी आता है, इन्ना शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम कलमुल यग़ली फिल बुतून। ये कुरान की आयत मैंने तिलावत की है जी। इन्ना शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम, ये गुनहगारों का खाना है, और ये जब खाएंगे तो अंदर पेट ऐसे खोलेगा जैसे कि हंडिया के अंदर यानी पानी खोलता और उबलता है। तो ये है वो लोग जो अपने मालों की ज़कात नहीं देते। छठा वाकया जी, आपसे रसूल का आगे चले तशरीफ ले चले तो फरमाते हैं कि ऐसी कौम पर गुजर हुआ कि जो है ऐसी कौम पर गुजर हुआ कि बैन अयदीहिम लहमुन नज़ीजुन फी कुदूरिन व लहमुन निय्युन अयज़न फी कुदूरिन खबीसन फजअलू याकुलून अल खबीसा जी। फरमाया कि उनके सामने एक तरफ हलाल पका हुआ गोश्त हांडी में है, दूसरी तरफ कच्चा बदबूदार हराम गोश्त है, तो वो लोग जो है हराम गोश्त खा रहे हैं और हलाल की तरफ नहीं जा रहे जी। यानी ऐसी कौम पर गुजर हुआ है। दोनों तरह का गोश्त उनके सामने पड़ा हुआ है, पका हुआ और बेहतरीन हांडी के अंदर गोश्त हलाल पड़ा हुआ है, उसकी तरफ ना हाथ बढ़ता है, ना मुंह बढ़ता है, ना मुतवज्जो होते हैं, और एक बदबूदार हांडी खराब हांडी के अंदर उनको गोश्त पड़ा हुआ हराम वो खा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु फरमाते, मैंने कहा मन हाउला या जिब्रील, ए जिब्रील ये कौन है जी तो जो हलाल गोश्त नहीं खाते और हराम खा रहे हैं? तो फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हादर रजुलु मिन उम्मतिका तकूनु इंदहु अलमरातुल हलालुत तय्यिबा फयाती इमरातन खबीसतन फयबीतु इंदहा हत्ता युस्बिहा। फरमाया ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनकी हलाल और तय्यब बीवियां उनके पास, और वो उनको छोड़कर रात को एक खबीसा और गंदी औरतों के पास जाकर रात गुजारती हैं और उनसे मुंह काला करती हैं यहां तक सुबह हो जाती है। ये वो लोग हैं जी। यानी हलाल पाकीज़ा बीवियों को छोड़ा तो अब उनके सामने हलाल और पाकीज़ा गोश्त हंडिया में पड़ा हुआ है, उसको छोड़कर वो हराम की तरफ जा रहे खा रहे हैं। जो उनको सजा हो रही है कि जो दुनिया में हलाल तय्यब बीवी को छोड़कर जिना की तरफ जाते, दूसरी औरतों की तरफ जाती हैं, ये उनको सजा होती है। ये वो आपकी उम्मत के लोग हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फरमाया कि इसी तरह हराम कारी करते, इसी तरह वो इसी तरह ये मर्द हैं, और इसी तरह फरमाया वल मरातु तक़ूमु मिन इंद ज़ौजिहा हलालन तय्यिबन फतअती रजुलन खबीसन फतबीतु इंदहु हत्ता तुस्बिह। इसी तरह वो औरतें हैं जो अपने शौहरों को छोड़कर
رات کو اٹھ کر غیر مردوں کے پاس جا کر ساری رات ادھر گزارتی ہیں تو یہ وہ عورتیں ہیں، ان کو سزا دی جا رہی۔ جی جی تو یہ چھٹا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا اپنی امت کے ان گناہگاروں کو جن کے اندر یہ گناہ ہیں، جو یعنی زکات ادا نہ کرنے والے، ان کو الگ سزا ہو رہی ہے، بے نمازیوں کو الگ سزا ہو رہی ہے جی، اور اسی طرح زانی مرد اور زانی عورتوں کو الگ سزا ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا کہ ایک ایسی قوم پر گزر ہوا تو مشافرہم کمشافر الابل، فرمایا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ کی طرح تھے، یعنی حاجی صاحب ان کے ہونٹ اتنے بڑے لمبے اور نیچے لٹکے جیسے کہ اونٹوں کے ہونٹ ہوتے ہیں۔ جی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ من ہؤلاء، اور ساتھ یہ بھی صرف نہیں ہے، اور ان کے پیٹ میں گوشت ڈالا جاتا مگر تخرج من ادبارہم، جی وہ ان کے گوشت میں پیٹ میں گوشت ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ گوشت ان کے نیچے سے یعنی پیچھے سے نکل جاتا ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ تو جواب دیا کہ ہؤلاء الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یہ آپ کی امت کے وہ ظالم لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں، جی اور ظلمن ناجائز اور ظلمن یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، ان کو آج یہ سزا ہو رہی ہے اور آج دوزخ میں ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ آگے چلا ہوا، آگے آپ سے اسم کا یعنی تشریف لے جانا ہوا تو ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ بطونہم کا امثال البیوت، جی ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے کہ گھر ہوتے ہیں، جی مکانوں کی طرح بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں۔ اور ایک روایت میں سیرت حلبیہ کتاب کا نام ہے کہ وہ خون کی نہر میں تھے اور پتھر ان کی غذا تھی۔ تو میں نے کہا جبریل یہ کون ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہؤلاء الذین یأکلون الربا، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اور اتنے ان کے پیٹ ہیں اور نہر کی خون کی نہر میں ہیں اور پتھر ان کی غذا ہے، یہ سود کھانے والے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر میرا گزر ایک ایسے خاردار لکڑی پر ہوا جی کہ لا یمر بہا ثوب ولا شیء الا خرقته، اس کے ساتھ کپڑا یا کسی چیز کا گزر ہوتا تو وہ اس کو پھاڑ دیتی ہے اور چیر دیتی ہے وہ لکڑی۔ جی میں نے کہا جبریل یہ کون ہیں؟ تو آپ سے اس نے فرمایا، جبریل نے جواب دیا ھذا مثل اقوام من امتک یقعدون علی الطریق فیقطعونها، یہ آپ کی امت کے وہ بدماش اور وہ ڈاکو اور لٹیرے ہیں جو لوگوں کے راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو ڈاکہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، یہ ظالم اور ڈاکو لوگ، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرا ایک اور گزر ہوا، ایک اور قوم پر گزر ہوا، یعنی اس انسان پر ہوا، اس نے یعنی ایک انسان میں نے دیکھا کہ لکڑیوں کو گٹھڑی میں جمع کیا ہوا ہے جی، ایک لکڑیوں کا ڈھیر بنا کر اس کو یعنی رسہ لگا کر اس کی گٹھڑی بنائی ہوئی ہے، اور وہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اس میں اور زیادہ لکڑی ڈال رہا ہے، پہلی اٹھائی نہیں جاتی، اٹھاتا ہے تو وہ نیچے گر جاتی ہیں اور پھر اس میں اور لکڑیاں ڈالتا ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا یا جبریل من ھذا، یہ کون ہے جی؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ھذا الرجل من امتک، یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے تکون عندہ امانت الناس، جس کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں، لا یقدر علی ادائها، اور وہ امانتیں ادا کرنے کا نہ ارادہ رکھتا نہ اس کو قدرت ہے، ویرید ان یتحمل علیہا، اور وہ چاہتا کہ اور بھی لوگ میرے پاس امانتیں رکھیں، یعنی گویا کہ یہ امانت میں خیانت کرنے والا یہ آپ کی امت کا ہے جی۔ ہر جو بھی جس نے جو گناہ ہے اس کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ فرمایا پھر ایک ایسی قوم پر گزر ہوا، آگے چلے تو گزر ہوا تو ان کو کیا سزا ہو رہی تھی اس قوم کو؟ لہم اظفار من نحاس، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اس قوم کے ناخن تانبے کے، یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، جس سے وہ اپنے منہ اور سینوں کو چھیل رہے ہیں،
اتنے اتنے بڑے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے منہ کو سینوں کو نوچ رہی ہیں اور ان کا گوشت اتار رہی ہیں۔ میں نے کہا من ہاؤلا یا جبریل، جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہاؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزت دری کرتے تھے، یعنی غیبت کرنے والے لوگ۔ جی یہ لوگوں کی غیبت کرنے والے جن کو وہاں تانبے کے ناخن ان کے انگلیوں کے اوپر، اور وہ اپنے ناخنوں سے خود ہی اپنے آپ کی سزا دے رہے ہیں کہ وہ اپنے چہرے کا اور اپنے سینوں کا گوشت نوچ رہے ہیں اور ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ جی استغفر اللہ۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ 12واں واقعہ جی فرمایا کہ میرا گزر ایسی قوم پر ہوا جہاں ایک عورت زیوروں سے آراستہ اور مزین ہے، تو اس نے کہا یا محمد انظرنی، ایک خاتون خوبصورت اور زیور سے لدی ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت ہے، تو میرا گزر اس عورت پر ہوا تو اس نے مجھے آواز دے کر کہا انظرنی، اے محمد مجھے دیکھیں، تو میں نے جواب نہ دیا اور نہ وہاں رکا۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے جی؟ کہا تلک الدنیا، نبی جبریل نے جواب دیا یہ دنیا کی مثال آپ کو دکھلائی گئی ہے، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر پسند کرتی، یعنی یہ دنیا آپ کو بلا رہی ہے اور آپ سے اس میں اللہ کے حکم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور آگے چل رہی ہے۔ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا یہ سفر جاری رہا تو میرا گزر ایسی جگہ سے ہوا، ایک ایسی جگہ سے میرا گزر ہوا جہاں ایک چھوٹا سوراخ ہے اور اس سے ایک بڑا بیل نکل رہا ہے۔ چھوٹا سوراخ ہے اور اس سوراخ سے بڑا بیل نکل رہا ہے، پھر وہ بیل اس سوراخ کے اندر جانا چاہتا ہے مگر نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ھذا الرجل یتکلم بالکلمۃ العظیمۃ ثم ينظم علیہا فلا یستطیع ان یردها، یہ وہ شخص ہے جو زبان سے ایک فضول کلام یعنی بات نکالتا ہے یا بڑی بات نکالتا ہے جو وہ کر نہیں سکتا اور یا غلط بیانی کرتا ہے، پھر اس پر شرمندہ ہوتا ہے اور اس کو وہ واپس لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ جی اپنی حیثیت سے بڑی بات کہتا ہے یا کوئی غلط بات کہتا ہے جس پر پریشان ہوتا ہے، لیکن اب اس کو یہ لوٹا نہیں سکتا ہے۔ جی جی اس لیے آج کہتے ہیں نا جی، لوگوں کو تکلیف دہ بات کر دی، لوگوں کو پریشان کرنے والی بات کر دی، مسلمانوں کو ایذا تکلیف اپنی زبان سے پہنچا دی، اور پھر کہتا ہے جی میں نے میرے الفاظ واپس کر دو جی، وہ الفاظ واپس ہو جاتی ہیں کبھی؟ بندوق سے نکلی ہوئی گولی واپس نہیں آتی، یہ الفاظ جو زبان سے نکل گئے یہ کہاں واپس آئے؟ اس نے تو تیرے سے مالداری کے گھمنڈ نے، تیرے غنی ہونے کے گھمنڈ نے ایک غریب مسلمان کا، ایک کمزور مسلمان کا دل تو توڑ دیا ہے، یہ کہاں الفاظ واپس آئے؟ جی 14واں واقعہ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہمارا گزر ایک بوڑھے مرد پر ہوا جی، اور اس نے کہا ہلم یا محمد، اے محمد ادھر آؤ۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا سر یا محمد، اے پیغمبر آپ آگے چلے، اس کو جواب نہ دیں کیونکہ یہ عدو اللہ ابلیس، یعنی اللہ کا دشمن یہ ابلیس ہے۔ جی یہ اللہ نے شیطان کی کیفیت کی مثال دکھلائی اور وہ بندوں کو ورغلاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ آگے چلتے رہے گی۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا سفر جاری رہا، پھر آپ نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو راستے کے کنارے پر کہنے لگی یا محمد انظرنی، اے محمد مجھ کو دیکھو، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات نہ کیا، یعنی متوجہ نہ ہوئے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ لم یبقی من عمر الدنیا الا ما بقی عن عمر تلک عجوزۃ، یعنی دنیا کی عمر سے باقی اتنی ہے جتنی اس بوڑھی کی عمر ہے، یعنی دنیا کی عمر اتنی باقی رہ گئی ہے جتنی ایک بوڑھی کی عمر ہے، تو اشارہ تھا دنیا کے زوال اور فنا کی طرف، یعنی دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جی
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा सफर जारी रहा। फरमाते हैं मुझे 2 बर्तन पेश किए गए, एक बर्तन में दूध था, इससे मैंने सैर होकर पिया, दूसरे बर्तन में शराब थी, उसको मैंने वापस कर दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आपने फितरत को कबूल किया और ये शराब अनकरीब आपकी उम्मत पर हराम हो जाएगी। जी क्योंकि जब आपसे उसका मेराज हुआ, मक्की जिंदगी में हुआ है, उस वक़्त उम्मत के लिए शराब की हुर्मत अल्लाह ने बयान नहीं फरमाई थी। ये बाद में शराब हराम हुई, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोनों प्याले, शराब का प्याला, दूध का प्याला पेश किया गया और उसमें दूध को तनावल फरमाया। और जो खबीस बाद में जो एक चीज खबस होने वाली है, नापाक होने वाली है, जिसकी हुर्मत अल्लाह ने उतारनी है, उसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब तक नहीं गए और अल्लाह ने आपको उससे दूर और महफूज रखा। जी अच्छा जी, फरमाती हैं कि फिर एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ कि तुक़रज़ु अलसिनतुहुम व शफ़ाहुहुम बिमक़ारिज़ मिन हदीद, उनकी ज़बानें और जिनकी ज़बानें और होंठ जहन्नम की कैंचियों से काटी जा रही हैं। जी मिक़राज़ कहती हैं कैंची को जी। जी जी जहन्नम की कैंचियों से उनकी ज़बानें और उनके होंठों को काटा जा रहा है। मैंने कहा या जिब्रील मन हाउला, ये कौन है? तो जिब्रील ने आगे से जवाब दिया हाउला खुतबाउल फितनत मिन उम्मतिका यक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ये आपकी उम्मत के वो आलिम और वो खतीब और वो वाइज है जो शिर्क व कुफ्र और सुमात और हक छुपाने के साथ साथ फसाद करते थे, लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ाते और गलत मसाइल लोगों को बताते। तो इनको क़यामत तक इसी तरह की सजा होती रहेगी। जो खुद नहीं करते थे, दूसरों को कहते थे और खुद वो अमल नहीं करते थे और दूसरों को सही बात भी नहीं बताते। जी ये है हर किस्म के तबका, हर किस्म के तबके में जो जो गुनाह है और जो जो उसने दुनिया में गुनाह कर रहा है, ये करता है, उन तमाम की तमाम सजाओं अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफर में दुनिया में ही दिखाकर अपने बंदों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसासत से ये पैगाम पहुंचा दिया तो तुमने मेरे पास आना है एक दिन और ये गुनाहों से छुटकारा हासिल करके आओगे तो फिर तुम्हें निजात मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। आखिरी जो वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उम्मत के खुतबा वाइस जो है, आजकल आप सर्वे करें, अल्लाह माफ फरमाए, कुरान अजीम की गलत तशरीयात। मैं एक दिन सुन रहा था नेट के ऊपर, एक मौलवी साहब बड़े स्टेज पर लोग वाह वाह कर रहे थे जी, और वो क्या कहते हैं जी कि यानी एक बयान कर रहा है वाक़या, जी तो वो बिल्कुल पूरा का पूरा रुकू जो है, ऐसा पूरा का पूरा रुकू 18वें सिपारे का है, उसमें सारी के सारे जो है ना वो तशरीहात कुफ्फार की हैं जी, और कुफ्फार के बारे में कि वो जनाब कल क़यामत वाले दिन कहेंगे रब्बना अखरिजना, ऐ अल्लाह तू हमें अब जहन्नम से निकाल दे, अगर इन खुदना इन कुन्ना ज़ालिमीन, अगर हम दोबारा अगर ये अमल करेंगे तो हम जालिम होंगे। और वो दुनिया में मुसलमानों से मजाक करते थे, अब वो क्या है जी, वो मुंतबिक कर रहा है, वो उसको फिट कर रहा है जी कि वो जो मरने के बाद साता नहीं करते, 40वां नहीं करते, फला नहीं करते, कुल नहीं करते, इनके ऊपर वो फिट करता जा रहा है। यानी वो उसने पूरा रुकू जो कुफ्फार के बारे में उतरा है उसको मुसलमानों पर उसने फिट किया। अब ये है कुरान की गलत तशरीह, मैंने खुद अपने कानों से सुना, और उस कुरान की आयात की गलत तशरीह और उसका गलत मफहूम और उसको गलत जगह पर फिट कर रहा है। ये इस तरह के जालिम किस्म के वाइज एक दफा नहीं कई दफा मैंने उसको सुना, और कुरान के और हदीस की तशरीहात गलत करता है जी, और लोग सुनने वाले बैठते थे, सुन रहे होते। यही कल क़यामत वाले दिन अल्लाह माफ फरमा, अगर ये बगैर तौबा के मसला है जी। और हाजी साहब कभी भी किसी के बारे में ये फतवा देना कि ये जहन्नमी है, कलमा को मुसलमान को ये कहना कि ये जहन्नमी है, हाँ वो उसका अकीदा सही हो, वो तौहीद पर पक्का हो, शिरक न करने वाला हो, सही अकीदा हो, उसको कहना ये जहन्नमी है कतन हमारे शरीयत हमें इजाजत नहीं देती। कैसे मजहब से वो ताल्लुक रखता, हमने तकसीमात तो हमने की है, ये बरेलवी है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये देवबंदी है, ये तकसीमात तो हमने की है ना जी जी। अल्लाह का कुरान एक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है एक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन हमारे आखिरी नबी हैं, हमारा काबा किबला एक है।
ہمارا مذہب ایک ہے. ہم نے اگر تقسیمات شروع کر دیے ہیں اور لوگوں کو غلط راستوں پر چلانا شروع کر دیا تو اس سے یہ تو نہیں کہ کسی مسلمان کو آپ جہنمی کہنا شروع کر دیں. ہم جی. کون ہوتے ہیں کسی کو جہنمی کہنے والے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ کیا ہے جی مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، وہ جنت میں چلا جائے گی. تو اللہ کے علم میں ہے جی. بالکل ہم سے اللہ معاف فرمائے اس کو ایسی غلطی ہو جائے ہمارے اپنے بدعمالیوں کی اور اللہ کے مخلوق کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے ہمارے سے اگر کیا ہے جی وہ توبہ کی توفیق سلب ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب ایک بندہ ہے ہی محتاج، اس کے اوپر ایک مالک بہت بڑی طاقت والی ذات بیٹھی ہے، تو پھر گمن کس چیز کا ہے؟ پھر لوگوں کو کافر کہنا یا لوگوں کو جہنمی کہنا تو یہ کہاں شریعت ہمیں اجازت ہے؟ اور آج کل آپ تو کیونکہ الحمدللہ بہ رہے اور آپ کے اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، اس طرف آتے نہیں، تو ہم تو یہ ساری چیزیں بس وقت ہمیں دیکھنی پڑتی. آج میں سن رہا تھا کہ ایک عالم کہہ رہا ہے جی کہ وہ کیا ہے جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور رفعت اور شان حضرت محمد رسول اللہ سے بھی زیادہ بتا رہا ہے اور واضح بیان کر رہا ہے. اللہ معاف کرے. دو شخصیت آئی ہیں جی. ایک شخصیت کے ساتھ جو ہے نا جماعت کثیرہ تھی اور ایک شخص کے ساتھ جو ہے جماعت یہ ہے قلیل چھوٹی جماعت تھی جی. اور وہ دو شخصیت کون ہے؟ ایک محمد ہے حسین کا نانا ہے اور ایک خود حسین ہے جی. اور حسین کے نانے نے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی روشنی میں لوگوں کو بلایا اور وہ بھاگے قریب نہ آئے. اور وہ جو ہے نا حسین نے جو ہے نا وہ رات کی تاریکی میں چراغ کو بند کر کے بجھا کر لوگوں کو کہا تم بھاگ جاؤ، تو وہ بھاگے نہیں ہیں. اب بتاؤ زیادہ کامیاب کون ہوا جی اور زیادہ فضیلت والا کون ہوا جی؟ اور وہ کہنا سارے مجمع جی حسین حسین حسین. وہ شیعہ ہوگا کوئی؟ ہاں جی ایسے ہی ہے نا جی. کوئی شیعہ لئی قسم کا آدمی ایسے بے نہ کوئی اس کا عمل نہ کوئی داڑھی کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ کیا یعنی دن کی روشنی میں کس کو کہہ رہا ہے؟ یعنی جنگ احد کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اچھا. جنگ احد یا جنگ حنین کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اشاروں پر اپنا جان مال سب کچھ قربان کر. بالکل جی بالکل. اور یہ متفقہ فیصلہ ہے قرآن کا، حدیث کا، امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی 18,000 یا اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کی جو مخلوق ہے کسے باشد آسمانوں کی ہے، دنیا کی ہو، زمین میں بستیوں کی ہو، سمندروں کی ہیں، سب سے افضل ذات اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل بے شک. اور اگر اس میں کوئی شک کرتا ہے تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی بھی ذات کو اگر یعنی کیا افضل سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے. اللہ معاف کرے جی. یعنی اسی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ واعظ جو غلط قسم کا واز لوگوں کو سنا کر گمراہ کرتے ہیں. اور آج کل یہ بہت معاشرے میں ہے جی. ابھی میرے پاس ہوئی تو میں آپ کو سینڈ کروں گا جی. ہے بھی صحیح شاید ہی یہ شجاع آباد ہمارے ملتان کے ساتھ ہی شجاع آباد ہے. وہاں ایک قبر کی طرف جو ہے نا وہ کیا ہے طواف کیے جا رہا اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے جا رہے ہیں. اللہ معاف کرے جی. میں آپ کو سینڈ کروں گا دیکھنا. یہ تو حالات ہو چکے ہیں. اور وہ کیا ہے پیر صاحب اور جناب انہوں نے پٹکے ڈالے ہوئے ہیں، پگڑے باندھی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے داڑھی بھی ان کے چہرے پر ہے جی. اور لباس بھی انہوں نے وہ اس والا پیروں والا پہن رکھا ہے اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور طواف وہ قبر کا طواف ہو رہا ہے اور لوگ ان کے پیچھے مرید چل رہے ہیں. اب یہ گمراہ کرنے والا وہی آگے پیر صاحب ہی ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جس نے لوگوں کو جٹ قسم کے جاہل قسم کو لوگوں کو اس طرف لگا دیا کہ قبر کا طواف ہو رہا ہے اور لبیک اللہم لبیک کا ورد ہو رہا ہے. اللہ معاف کرے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور اللہ ہمیں صحیح صراط مستقیم پر چلائے. اور وہ مسلمانوں کا ادب و احترام جس طرح کا بھی گندا ہے مسلمان کو ہے نا جی. بالکل وہ گندا ہے تو معاملہ اللہ کا ہے نا جی. ہمیں تو اس کے گند سے نفرت کرنی چاہیے، مسلمان کی ذات سے تو نفرت نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے گی. آخر دعوانا